تاکہ وہ معاشرے کے اندر انصاف قائم کر سکے۔ خاص طور پر ہر انبیاء علیہ السلام میں 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا یہ ہے وہ نبی وہ رسول واضح دلائل ان کے ساتھ موجود ہو، استدلال ان کے ساتھ موجود ہو۔ ایک ثانیاً وہ نبی وہ رسول ان کے ساتھ ایک مرتب کردہ دستور بھی موجود ہو کتاب کی شکل میں۔ تیسرا یہ ہے اس نبی کے پاس اگر لوگ اس کے مخالف ہو جائیں تو اس مخالف ہونے کی صورت میں مخالف گروہ سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کے پاس ایسا معجزہ ہو کہ وہ طرف مخالف کے جو طوفان ہے اس کا مقابلہ کر سکے۔ چوتھا یہ ہے اس نبی کے پاس اس رسول کے پاس ایک ایسا دستور زندگی ہو، یعنی واضح دلائل کے ساتھ معجزے کے ساتھ ساتھ ایک کتاب کی شکل میں موجود ہو اس کے پاس، تاکہ اگر کوئی رسالت کو نہ مانے توحید الہی کے حوالے سے عدل الہی کے حوالے سے کوئی دلیل پیش کر سکے تو اس کتاب الہی کے ذریعے سے انہیں استدلال کر سکے۔ پانچواں اور آخری عناصر، 5 عناصر میں سے 5 اور آخری عناصر یہ ہے، عنصر یہ ہے کہ اس نبی کے جو پیغام ہے وہ اپنی زندگی میں عدل انصاف کو پیمانہ میں رکھتا ہو تاکہ معاشرے کے اندر انصاف قائم کر سکے، ساتھ ہی ساتھ عوامی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے اس نبی خدا کے پاس وسائل بھی موجود ہو تاکہ خلق خدا مخلوق خدا اس نبی اس ولی خدا کے پیغام کو موت نہ سمجھیں بلکہ پیغام الہی سمجھ کر قبول کریں۔ ان 5 عناصر کا نبی میں ہونا ضروری ہے۔ لہذا رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سے آیات شریفہ میں خاص طور پر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے جو مقاصد فرمایا کہ کما ارسل هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کان من قبل لفی ضلال مبین۔ سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ سورہ بقرہ کی اور ایک آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علیہم اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ گویا بعثت رسول 4 چیزوں میں ذکر کر دیا۔ پہلا یہ ہے کہ وہ قرآنی آیات کو پڑھ تو سناتا ہے، یعلمہ الکتاب والحکمہ۔ ثانیاً یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، تیسرا کام یہ ہے کہ وہ حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ چوتھا اور آخری یہ ہے وہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ہر کچھ، ہر وہ احکام، ہر وہ معاملات، تمام احکام بنی اور انسان کو نبی ان کے سامنے پیش کر دیتا ہے وہ جو کہ انسان نہیں جانتے ہیں۔ گویا بعثت انبیاء کا ہدف بھی یہی ہے، بعثت رسول کا ہدف بھی یہی ہے کہ تاکہ اس معاشرے کے اندر انصاف کا پیمانے نظر آئے، انصاف کا اثرات نظر آئے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ سلام امور کے قرآن مجید کی طرف یہ تعلیم یعنی بعثت انبیاء میں سے ایک تعلیم ہے، کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ اگر قرآن مجید کی طرف آپ مطالعہ کیا جائے، کل آپ کے خیمن میں کچھ قرآن مجید کی اہمیت کے حوالے سے، در حقیقت ثقل اکبر اور ثقل اصغر انسان کے نجات کے لیے دونوں سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ میں نے آپ کے خیمن میں عرض کیا، آج کی گفتگو اسی گفتگو کے ساتھ میں منسلک کر رہا ہوں
کہ میں نے آپ کے خدمت عرض کیا کہ اگر مجھے کہیں جگہ جانا ہو جلدی تو کم از کم میرے ایک وسائل سفر کی ضرورت ہے۔ اب وسائل سفر کے کئی اقسام ہیں، بیل گاڑی بھی ہے، گدہ گاڑی بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، گاڑی بھی ہے، ٹرین بھی ہے، لیکن ایک مومن آگے بڑھ کر کہا کہ جناب اگر کل صبح سویرے آپ کو اگر کوریا جانا ہے تو جہاز کا ٹکٹ حاضر ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، میں وہ وسائل کا ذرائع سب سے پہلے اختیار کروں گا جو سب سے پہلے جل کے مجھے اس جگہ پر پہنچانے والا ہے، لہٰذا میں جہاز کا ٹکٹ لوں گا اور چلا جاؤں گا۔ یہی ہے نا؟ تو ہر مذاہب کا یہی نقطۂ نظر ہے، ہر مذاہب کا یہی نقطۂ نظر ہے کہ یہ مذہب چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ بدھ مت ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ اسلام ہو، یہ مذہب اس بندوں کو، خلق خدا کو، انسان خدا تک پہنچانے والا ہے۔ تو عزیزو، جب یہ سب کا مقصد یہی ہے تو یہ جھگڑا کس لیے، یہ فساد کس لیے؟ میں نے آپ کو خدمت عرض کیا، مذہب جھگڑاتا نہیں ہے، فساد نہیں پھیلاتا ہے، نہ سیاست، نہ جائیداد، نہ اہل و عیال، بلکہ فساد کا جڑ انسان کی طبیعت میں ہے۔ انسان اپنے اندر کی جو مرض ہے، جو فساد ہے، اس کو اگر ختم کریں تو یقیناً یہ انسانوں کی آبادی ایک فرشتوں کے بھی نمونے عمل بن جائے گی۔ فساد کب پیدا ہوتا ہے؟ ہر انسان کو جس شے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جو شے بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے، وہیں سے فساد شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس فساد کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسے چیز کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے جسے ائمہ علیہ السلام میں، قرآن مجید میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر ہمیں راہ معین کی ہے۔ شب روز 24 گھنٹہ ہم کم از کم دن میں 5 مرتبہ اللہ سے دعا کرتے ہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت کر، ہم یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں صراط المستقیم پر گامزن رہ۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، صراط المستقیم پر گامزن رہنے کے لیے صراط المستقیم، جو کہ جیسا کہ آپ کے خدمت میں بہت سے تعابیر وغیرہ میں ذکر ہوا ہے کہ تلوار سے بھی بہت زیادہ تیز، اور تلوار سے بھی زیادہ تیز اور بال سے بھی زیادہ باریک۔ عزیزو، صراط المستقیم پر گامزن فقط وہاں نہیں ہے، سب سے پہلے دنیا میں صراط المستقیم میں گامزن رہے، سب سے پہلے دنیا میں صراط المستقیم میں گامزن رہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ اگر کوئی ایسے باریک راستے پر، نازک راستے پر مجھے چلنا ہو تو میرے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، فقط اس کے کہ میں نے دونوں ہاتھوں پہ ایک ایسا وزن ہو جو میرا توازن کو برقرار رکھ سکے۔ اگر ایسا توازن برقرار ہے تو میں دوسری جگہ پہنچ جاؤں گا اس نازک راستہ طے کر کے، وگرنہ میں گر جاؤں گا۔ عزیزان محترم، ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے جاتے وقت تمام عالم بشریت کو اپنے زندگی کے توازن کو برقرار رہنے کے لیے، صراط المستقیم پر گامزن رہنے کے لیے 2 وزن دے کر چلا گیا۔ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعدرتی ما ان تمسکتم لن تضلوا بعد ابدا۔ اے لوگوں، میں 2 گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ، ایک خدا کی کتاب ہے، وہ عدرتی، دوسرا میری عدرت ہے۔ ان دونوں پر گامزن رہے، تمہاری دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب ہے۔ صلوات پر محمد مگر المیہ یہ ہے کہ بعض کے ذہنوں میں یہ خناس آ گیا، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ دوسرے بعض کے ذہنوں میں یہ خیال آیا ہمارے لیے اہل بیت کافی ہے۔ توازن برقرار نہیں ہوا۔ عزیزان محترم، نجات کب مل سکتا ہے؟ اس وقت مل سکتا ہے نہ کتاب کافی سمجھیں، نہ اہل بیت کافی سمجھیں، نجات اس وقت مل سکتی ہے کتاب اللہ سے بھی تمسک رہیں اور عدرت سے بھی تمسک رہیں، گویا قرآن اور اہل بیت دونوں سے تھامے رہیں، دنیا بھی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے۔
صلوات محمد یہ قرآن مجید یہ وہ عظیم کتاب ہے، آج تک دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں، کل میں نے آپ کے خدمت عرض کیا، جتنے بھی سائنس نے، سائنٹسٹ نے جتنے ایجادات کی ہے، جتنے علماء تبلیغ کریں، ان تمام کی تبلیغات ایک طرف، تمام ایجادات ایک طرف، قرآن مجید کی تعلیمات ایک طرف، پھر بھی قرآن مجید کی مفاہیم، اس کے بطون، اس کے موضوعات سمجھنے کے وقت کی ضرورت ہے عزیزو، کتنے اہمیت کے حامل ہے۔ یعنی آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، معاشرے سے مراد دنیا میں آپ دیکھیں، چاہے یہ ملک نہیں، آپ برصغیر میں دیکھیں، ایران کے اندر بھی دیکھیں، باقی سب چھوڑیں، وہ مقدس جہاں مکہ المکرمہ میں آپ دیکھیں، مدینہ المنورہ جو کہ روضہ رسول ہے، 6 ائمہ کا قبور موجود ہے، وہاں دیکھیں، لوگ پریشان نظر آتے ہیں، کیوں؟ وجہ یہی ہے، ہم نے نظام کو، نظام اسلام کو سمجھنے میں ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے ہر شے کو اپنے جگہ پر رہ کر اس کی اہمیت ہم نے نہیں دی ہے۔ روایت میں یہ خاص ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے رزق کے حوالے سے، حصول روزگار کے حوالے سے پریشان ہو جائے، معصوم فرماتے ہیں، چھٹے امام کے خیمے نے شاہ آیا، مولا میں تنگ دست ہوں۔ امام نے فرمایا، اے بندے خدا، اگر تو تنگ دست ہے تو وقت پر نماز پڑھا کر، کیا کر؟ وقت پر نماز۔ تمہیں 3 چیزوں کا فائدہ ملے گا دنیا میں، ایک یہ ہے تمہارے روزی کشادہ ہوگی، یعنی رزق میں وسعت ہوگی، دوسرا یہ ہے تمہارے چہرے پر نور بڑھے گا، تیسرا یہ ہے تمہارے عمر میں طولانی ہوگی۔ اور ہمارے وہ یہ کیا ہے؟ اگر وقت اذان ہے یا صلاۃ میں وقت ہے، نہیں، مجھے تو فلاں جگہ کام پہ جانا ہے، مجھے جا کر آکشن سے گاڑی اٹھانا ہے۔ اللہ اکبر عزیزو، یقیناً سب کام کریں لیکن ٹائم کو یوٹیلائز کریں۔ جو مصروف آدمی ہے نا، اسی کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر عطا الرحمان سے پوچھا گیا، جو کہ ہمارے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی میں منسٹر تھے، کہ ڈاکٹر صاحب آپ اتنے کاموں کے لیے اتنے زیادہ، اتنے کاموں کے وقت کیسے نکالتے ہیں؟ ایک ہی جواب میں بات تمام کر دیا، کہا کہ جو آدمی مصروف رہتا ہے اسی کے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے۔ تو عزیزو، وقت کو اس طریقے سے یوٹیلائز کریں، یقیناً یہ قیمتی شے ہے، یعنی اہمیت دیں ان چیزوں کو۔ آپ فرض اعضاء پر تشریف لائے، آپ نے اہمیت دی نا۔ محرم الحرام کو جب چاند نظر آیا تو دنیا کے جس کونے گوشے مومنین ہے خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں، زہرائے مرضیہ کو پرسہ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو آزاد سے سید الشہداء سے عقیدت کے اظہار کرتے ہیں۔ یہ بیکار چیزیں نہیں ہیں، یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے، بلکہ ایک مومن اپنے گھر سے کسی مسجد تک یا کسی امام بارگاہ تک عبادت کے لیے، عزاداری کے خاطر، مجلس کے خاطر، نماز کے خاطر، میلاد کے خاطر اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے، جب سے گھر سے جا کر واپس آنے تک ہر قدم پر حسنہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ صلوات پر محمد تو عزیزو، ملک سے نکلنے کے بعد ہم ہر چیزوں میں پہلے سے بھی زیادہ ہم چوکس ہونے کی ضرورت ہے، خاص طور پر دینی طور پر۔ اس لیے یہ کلام الہی قرآن مجید اگر آپ مطالعہ کیا جائے، دنیا میں جتنے سبجیکٹ ہیں، مثال کے طور پر کوئی سائنٹسٹ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں سائنس کے جتنے بھی موضوعات ہیں ان سب کا میں ماہر ہوں۔ کوئی فزکس میں ماہر ہے، جانتا ہے، وہ کیمسٹری نہیں جانتا ہے، جو کیمسٹری جانتا ہے وہ زوجالوجی نہیں جانتا ہے، جو زولوجی میں وہ ماہر رکھتا ہے وہ بوٹنی نہیں جانتا ہے، گویا ایک فن میں ماہر ہے۔ سائنس کے جتنے چپٹر ہیں، جتنے موضوعات ہیں، جتنے چینل ہیں، اس میں وہ کامیاب نہیں ہے، ایک فن میں وہ ماہر ہے۔ مگر قرآن مجید چاہے سپر نالج ہو، چاہے جتنے بھی احکامات ہو، سپر نالج سے لے کر سپر پاور سے لے کر ہر احکام قرآن
مجید میں اس کتاب میں موجود ہے. یہ دعویٰ کر رہا ہے، نہ فقط دعویٰ ہے بلکہ مبنی پر حقیقت ہے. لا رب ولا یعبث الا فی کتاب مبین. یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر خشک و تر موجود ہے. اللہ اکبر. یہی جب ذکر ہوا قرآن مجید کا، شام کا وقت ہے، میرے مولا متقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما ہے مسجد کوفہ میں. اور ابن عباس جو کہ ہمارا مکتب کو بہت بڑا صحابی ہے، بہت بڑا راوی ہے، یہاں تک چھٹے امام فرماتے ہیں اگر ہماری روایت حشام سے نقل ہوا ہو یا زرارہ سے نقل ہوا ہو یا ابن عباس سے، اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو لے لیں، اس پر عمل کریں. اب آپ بتائیں اس صحابی کی کتنی اہمیت ہے. سقط من اہل بیت سند دی ہے ابن عباس کو. اللہ جنہوں نے جنت البقیع کی زیارت کی ہے حج عمرے میں، تو 4 ائمہ کے ساتھ پیغمبر کے چاچا کے بھی وہ بھی ہے، روزہ وہیں پر جنت البقیع میں، اور راویوں میں سے ابن عباس کا روزہ بھی جنت البقیع میں موجود ہے. 9000 صحابی کا روزہ قبور موجود ہے جنت البقیع میں. اب اندازہ کریں، لہذا کہ اس کو جنت البقیع یعنی بقیع کہتے ہیں ٹکڑے کو، یعنی جنت کا ایک ٹکڑا ہے. تو لہذا ابن عباس کے اہمیت کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں سقط من اہل بیتی، یہ وہ صحابی ہے، یہ وہ رہاوی ہے جس پر امامت کو اعتماد ہے. بہت بڑا کردار ہے، یعنی حبر الامہ کا لقب پایا ابن عباس. حبر الامہ، حبر کہتے ہیں عربی میں عالم کو، یعنی امت کا عالم. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا اے ابن عباس تمہارا علم اور علی کے علم میں کیا نسبت ہے؟ ابن عباس کہنے لگے میرا اور علی کے علم میں اتنا نسبت ہے میں اور علی کے علم میں کہ جتنا ایک قطرے کو سمندر سے نسبت ہے. موجود امام کی خدمت میں امام نے قرآن مجید سورہ حمد کی تفسیر کرنا شروع کی. سورہ حمد جو کہ 7 آیات پر مشتمل ہے، جسے سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے. سبع مثانی کہنے کا ایک ہدف یہ ہے کہ یہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ 2 مرتبہ سرکار ختمی مرتبہ پر نازل ہوا سورہ حمد. اس کی اتنی اہمیت ہے کہ گویا یہ پورا سورہ حمد پڑھنا اور پورا قرآن پڑھنے کا ثواب برابر ہے. اس حد تک اہمیت ہے، اور اہمیت کا اندازہ اسی لیے ہے کہ ہر نماز میں اس کا پڑھنا لازم قرار دیا. لہذا مولانا تفسیر کرنا شروع کی سورہ حمد کی. ابھی پورے سورہ حمد 7 آیت کی فقط بسم اللہ کا تفسیر کر رہے ہیں. یہاں تک تفسیر کرتے کرتے نصف رات گزر گئے، یہاں تک صبح صادق طلوع ہوا. اللہ اکبر. جب صبح صادق طلوع ہوا تو امام نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور فرمایا اے ابن عباس کاش رات بہت طولانی ہوتی، مگر اب صبح نمودار ہوئے ہیں، اب نماز کا وقت ہوا ہے. یعنی اتنے پوری رات سورہ بسم اللہ کی مولانا تفسیر کی، لیکن ابھی ختم نہیں ہوئے اور صبح صادق طلوع ہوا. اس کے بعد امام نے فرمایا اے ابن عباس ذرا بھی جا کر نماز پڑھیں، مگر یہ بات ذہن میں رکھیں جو کچھ کائنات میں ہے، جو کچھ احکامات معاملات کائنات میں ہے، جو کچھ قیامت تک ہونے والی ہے، وہ تمام احکام قرآن مجید میں ہے. اور جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے. جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ با کے نیچے ایک نقطہ ہے، ایک ڈاٹ ہے، اس نقطے میں ہے. وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے. صلوات محمد وعلی محمد. گویا قرآن مجید کی ایک صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے، یہ صفت بیان کی جاتی ہے اگر یہ پھیلے تو کائنات کی طرح پورا کائنات کے دامن میں پھیل جاتا ہے، اگر یہ سمٹے تو ایک نقطہ بن جاتا ہے. صلوات محمد وعلی محمد. آئیے عزیزو،
علی ابن ابی طالب کے ماننے والا تعلیم میں بھی پیچھے نہیں ہونا چاہیے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں IT میں بھی پیچھے نہیں ہونے چاہیے، جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ علی ابن ابی طالب کے ماننے والا ہر فیلڈ میں آگے ہونے چاہیے۔ جب مدینے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جب درس دیا کرتے تھے، درس میں بیک وقت، یہ تاریخ میں گواہ ہے، بیک وقت 4000 5000 شاگرد ہوا کرتے تھے۔ یہ آپ کی یہ جیومیٹری ہے، مسئلہ ریاضی ہے، یہ آپ کے یہ بجلی کا فارمولہ ہے، غرض کے تمام ایجادات کے فارمولہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتا دیے۔ ایک وقت میں 4000 شاگرد ہوا کرتے تھے مدینے میں، جنہوں نے زیارت کی ہے۔ اب بھی وہ جگہ جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے درس دیا وہ 4 دیواری کی صورت موجود ہے۔ عزیزو، یہ حکمت ہے، یہ ٹیکنالوجی جتنے بھی ترقی کی ہے یہ آپ اس کا میراث ہے۔ مولانا فرمایا خذ الحکمہ ولو بصدر المنافق، حکمت حاصل کریں، ٹیکنالوجی حاصل کریں اگر منافق کے سینے میں ہی کیوں نہ ہو، اس لیے یہ مومن کا گمشدہ چیز ہے۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ بیک وقت 4000 شاگرد ہوا کرتے تھے، اور جب جس مسند پر امام درس دیا کرتے تھے اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا بورڈ تھا، اس بورڈ پر لکھا ہوا تھا، توجہ کو طالب معزز محترم، اس بورڈ پر کیا ہوا تھا؟ لکھا ہوا تھا، میں تعلیم کی اہمیت پر جو کہ دین سمجھنے کے لیے احیاء دین میں بہت ضروری ہے، 4000 شاگردوں کو درس دے رہے میرے آقا، آپ کے پیچھے ایک چھوٹا سا بورڈ لگا ہوا تھا، اس بورڈ پر لکھا ہوا تھا لیس الیتیم قد الذی قد مات والدہ وان الیتیم یتیم العلم والادب، یعنی یتیم وہ نہیں ہے جس کا والد دنیا سے فوت ہو چکا ہو، بلکہ یتیم وہ ہے جو علم ادب سے محروم ہو۔ عزیزو، امام کا فرمان غلط نہیں ہو سکتی ہے، آپ خود فیصلہ کریں، آپ خود فیصلہ کریں۔ یتیم وہ ہے جو جس کا باپ نہ ہو، بلکہ یتیم وہ ہو جو علم ادب سے محروم ہو۔ امام کا فرمان غلط نہیں ہو سکتی ہے، آپ خود فیصلہ کریں۔ ہمارے قوم کو دیکھ کر، برصغیر میں ہمارے قوم کو دیکھ کر آپ خود فیصلہ کریں کتنے یتیم خانے کھولنے کی ضرورت ہے۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ یعنی یہ حالت ہے جب شہروں سے نکل کر قصبوں کا اندرون سندھ میں پنجاب کے سر جب ہم چلے جاتے ہیں تبلیغ کے غرض سے، جب نکاح ہوتے وہاں پر تو قریباً 35% ایسے لوگ موجود تھے جو نکاح نامے پر دستخط بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، یعنی اس حد تک جہالت۔ عزیزو، اس حد تک تاکید کی گئی ہے ائمہ علیہم السلام تعلیم کی طرف، اس لیے فرمایا حضرت ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ فمن اراد الحکمہ، جو حکمت حاصل کرنا ہے، جو تعلیم حاصل کرنا ہے، فلیأت الباب، وہ علی کے دروازے کو رجوع کرے۔ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بس اسی حدیث کے تشریحات آپ کو زحمت تمام۔ دنیا میں چاہے وہ اردو زبان ہو، چاہے وہ پشتو زبان ہو، چاہے وہ فارسی زبان ہو، چاہے وہ عربی زبان ہو، کیا کبھی آپ کو ایسا ملے گا کہ کسی کا علم کو شہر سے نسبت دی؟ نہیں ہے نا؟ یعنی بھائی یہ کہہ سکتا ہے فلان آدمی علم کا چاند ہے، فلان آدمی علم کا سمندر ہے، فلان آدمی علم کا خزانہ ہے، فلان آدمی علم کا آفتاب ہے، یہ کہہ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کسی آدمی کو شہر سے نسبت دی ہے، نہ وہ فارسی زبان میں ہے نہ وہ اردو زبان میں ہے۔ میں نے بہت کوشش کی، لغت کے اندر، احادیث کے اندر بہت ریسرچ کی، کہیں پر کسی زبانوں میں موجود نہیں ہے، فقط یہی ہے کہ فلان آدمی علم کا چاند ہے، فلان آدمی علم کا سمندر ہے، علم کا خزانہ ہے، علم کا دریا ہے۔ لیکن یہ عجیب منطق ہے سرکار ختم مرتبت کا کہ مولائے متقیان کو شہر سے نسبت دی ہے۔ سرکار ختم مرتبت یہ کہہ سکتے تھے میں علم کا چاند ہوں اور علی اس کی چاندنی ہے،
میں علم کا آفتاب ہوں، علی اس کا روشنی ہے، میں علم کا خزانہ ہوں، علی اس کی کلید ہے، میں علم کا سمندر ہوں، علی اس علم کا دریا ہے۔ مگر عزیزان محترم یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ کہنے میں مشکلات تھی، مشکل یہ تھی، اگر یہ کہتا میں علم کا سمندر ہوں، علی اس کا دریا ہے، جب دریا کے پاس چلے جائے تو فقط پانی ہی ملے گا۔ اگر یہ کہتا میں علم کا آفتاب، علی اس کو روشنی ہے، اگر سورج کے پاس چلے جاتے فقط روشنی ملے گی۔ اگر یہ کہتے میں علم کا خزانہ ہوں، علی اس کو کلید ہے، تو جب خزانے کے پاس چلے جائیں گے تو فقط جواہرات ملے گا۔ عزیزان محترم شہر سے نسبت اس لیے دے دی، شہر وہ ہے جہاں ہر شے مل جایا کرتی ہے۔ گویا ختمی مرتبہ نے دنیا کو یہ واضح کر دیا کہ جس شخص کو، جس شے کو، جس آدمی کو جس علم کی ضرورت ہے ہمارے دروازے پر آئے، میرے بھائی ابن عم کے دروازے پر آئے، وہ ہر چیز انہیں ملے گا۔ فلیاتیھا من باب، علی کے دروازے پر آئے تو صحیح، اگر زندہ آئیں گے تو ہم انہیں زندہ آئیں گے تو علم کا سمندر دے دیں گے، اگر مر جائیں تو ہم موت کو شہادت بنا دیں گے۔ بس عزیزو یہ علم کا وارث ہے، یہ علم نبی کے وارث ہے، اور وہی علم نبی وارث امیر المؤمنین کا علم کا وارث، وارث مصطفیٰ سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین، اور ان کی ہر فرد، ان کے کنبے کا ہر فرد وارث علم مصطفیٰ ہے، وارث علم مرتضیٰ ہے۔ تاریخ میں لکھتے ہیں یہ شام اور کوفے سے جو لوگ آئے امام سے مقابلہ کے لیے، ایک غیر مسلم لکھتا ہے اگر ان میں تھوڑی سی اگر غیرت نامی چیز ان اشقیاء کے پاس ہوتی تو بنی ہاشم کو نوجوان نہیں بلکہ ایک اصحاب کی زندگی نجات ان کے لیے کافی تھا۔ مگر عزیزو آج 5 محرم الحرام میرے آقا سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کربلا کے میدان میں ان دشمنوں نے چاروں طرف امام کے لیے راستہ بند کی ہوئی ہے، مگر میرے آقا مسلسل طور پر مسلسل انہیں وعظ و نصیحت کر رہے ہیں، شاید یہ راہ حق پر آ جائیں، شاید یہ صراط مستقیم پر آ جائیں، شاید یہ دین مصطفیٰ کے کلمہ پڑھ لیں۔ اللہ اکبر۔ مگر عزیزو وہ وقت آ پہنچا اب امام کے اصحاب شہید ہو گئے، انصار بھی شہید ہو گئے، اب باری آ گئی بنی ہاشم پر۔ عزادارو کبھی اولاد عقیل نے جان کا نذرانہ پیش کیا، کبھی اولاد جعفر نے جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ شب عاشور عجیب شب ہے، ہر ماں اپنے بچی کو، اپنے بچوں کو خیمے میں نصیحت کر رہی ہے، وصیت کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ سرکار سید الشہداء زینب کی خیمے میں تشریف فرمائے، کیا منظر ہے، زینب نے ثانیہ زہرا نے اپنے دونوں بچوں کو اونو محمد دونوں کو گلے پر سینے پر لگا کر وصیت کر رہی ہے، اے میرے لال، اے میرے لال اونو محمد، جب صبح نمودار ہوگا تو سب سے پہلے آقا پر جان نثار کر دینا۔ اے میرے لال جب میدان میں پہنچے تو یہ نہ کہنا ہم حسین کے بھانجے ہیں، بلکہ یہ کہنا ہم کنیز کے بچے ہیں۔ اجکم علی اللہ، عزادارو معلوم ہے نا یہ وہ بچے ہیں، یہ بچے نہیں ہیں بلکہ چاند کے 2 ٹکڑے ہیں۔ اونو محمد یہ حسین کے سگے بھانجے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب مدینے سے نکلے تو امام نے زینب کو اجازت نہیں دی، زینب یقیناً میں آپ کا نام شامل ہے مگر شریعت طور پر سب سے پہلا عبداللہ سے اجازت لے لیں۔ عبداللہ نے اجازت دی، زینب یقیناً
یقیناً میں کون ہو سکتا ہوں آپ کو اجازت نہ دیں. جب یہ قافلہ چلے تو ایک مرتبہ عبداللہ جعفر ابن جعفر طیار مریض کے عالم میں تھے. دونوں بچوں کو لے کر آہستہ آہستہ امام کے قریب آئے. ایک مرتبہ زینب نے موڑ کر دے کیا دیکھتی ہے؟ عبداللہ بچوں کو لے کر آ رہے ہیں. فرمایا زینب جب صبح عاشوراء نمودار ہوگا، روز عاشوراء میں کربلا میں نہیں ہوگا زینب، ایک بچے کو میری طرف سے، ایک بچے کو اپنی طرف سے آقا پر قربان کر دینا. اجکم اللہ عزادارو جیسے میرے آقا خیمے میں پہنچے زینب خاموش ہو گئی. فرمایا بہن زینب بچوں کو کیا وصیت کر رہی ہے؟ زینب خاموش ہو گئی. جب صبح عاشوراء نمودار ہوا ہر ایک نے اپنے قربانی پیش کرنا شروع کی. عزادارو ایک مرتبہ یہ دونوں بچے حسین پر کیا عالم آ گئے. حسین کے بے کسی کا عالم دیکھیں. سگے بہنجے چھوٹے چھوٹے بچے آقا کی خدمت میں پہنچا. فرمایا مامو جان ہمیں اجازت دی اپنی جان کے نذرانہ قربان کرو. اجکمان اللہ. حسین نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ زمین کی طرف دیکھا. فرمایا اے میرے جان ذرا جا کر اماں سے اجازت لے. اجکم اللہ عزادارو یہ دونوں چاند میدان کی طرف بڑھے، اس طرح میدان کی طرف بڑھے. تشقیہ کو واصل جہنم کیا. ایک مرتبہ اونو محمد ذوالجناب پر بیٹھ نہ سکے، کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر گرے. آواز دی السلام علیکہ یا اماں، اے مامو جان ہمارے سلام. حسین عباس کو لے کر مقتل کی طرف بڑھے، بچوں کو لایا خیمے میں رکھ دی. ایک مرتبہ در خیمے سے فضہ یہ منظر دیکھ رہی تھی. فرمایا شہزادی زینب آپ کے بچے مقتل سے آ رہی ہے. ایک مرتبہ زینب کیا عالم ہے. زینب نے ایک مرتبہ خیمے کی طرف نظر کی. دونوں بچوں کا لاشا اونو محمد کا لاشا خیمے میں رکھ دی ہے. زینب درمیان میں بیٹھ کر سجدہ شکر بجا لائی. پروردگار میری یہ قربانی قبول فرما. کبھی زینب محمد سے پیار کرتی ہے، کبھی زینب معون سے پیار کرتی ہے. دعا کے میرے بچوں، اے میرے شہزادے اونو محمد، میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں. تم دونوں نے روز قیامت ماں زہرا کے سامنے سنورو کر دیا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین